سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن کے اوپر آپ نے انعام کیا ہے۔ ابھی صحت مارکہ میں صراط کا لفظ دوبارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی لفظ کو دہراتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی خاص معنی ہوتا ہے۔ صراط قرآن پاک کے خوبصورت الفاظ میں سے ایک لفظ ہے۔ اس لفظ کے پیچھے ایک سوچ ہے، ایک کانسیپٹ ہے اور ایک طرح سے تخیل ہے کہ ہم ایک راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ اب ہم جب مدنی صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم دیکھیں گے کہ مدنی آیات میں بہت زیادہ کانسیپٹس ہیں، تخیل اور سوچ کے ذریعے جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ لہٰذا ایک راستہ ہے اور ظاہری بات ہے راستے پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ وہ راستہ ہدایت والا بھی ہونا چاہیے، استقامت والا بھی ہونا چاہیے، بلندی والا بھی ہونا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ راستہ جو ہے وہ انعمت والا ہونا چاہیے۔ انعمت کا لفظ جو ہے اس کا ایک معنی جو نورما سے بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ آرام کا ہونا، سہولت کا ہونا، آسائش کا ہونا، کہ اللہ تعالیٰ اس راستے میں جو صراط مستقیم کی خوبیاں تھیں اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت آسان ہو، ہمارے لیے اس کے اوپر چلنا جو ہے وہ بہت آرام دہ ہو اور وہ بہت آسائش والا راستہ ہونا چاہیے۔ یہ اگر غور کیا جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے پہلے تو ہدایت مانگتے ہیں، پھر ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں، اور پھر صراط مستقیم میں جو راستہ مانگ رہے ہیں اس کی سہولیات بھی ساتھ ساتھ مانگی جا رہی ہیں۔ انعمتا کا لفظ جو ہے وہ نعم سے مفسرین کرام اس کا جو دوسرا معنی بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی بوٹی جو کہ صحرا میں ہوتی ہے، جو سردی اور گرمی میں خشک نہیں ہوتی ہے، وہ سدا بہار ہوتی ہے، سرسبز ہوتی ہے۔ اب یہ لفظ اپنے اندر اتنی خوبصورتی رکھتا ہے کہ اللہ ہم جس راستے کا آپ سے سوال کر رہے ہیں وہ بڑا سرسبز ہونا چاہیے، اس کا منظر بڑے خوشگوار ہونے چاہیے۔ تو اگر راستے خوبصورت ہوں تو اس کے اوپر چلنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سوال بھی کر رہے ہیں، اور پلس یہ کہ انعمتا سے انعام لفظ بھی ہے کہ جس راستے کے اوپر ہم چلیں وہ آرام دہ بھی ہو، سہولت والا بھی ہو، اس میں آسائش بھی ہو، وہ سرسبز بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس چلنے کے اوپر ہمیں کوئی انعام بھی ملنا چاہیے۔ پھر انعمتا کی طرز پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورت سورہ الانعام بھی ہے، اور انعام جو ہے وہ عموماً جانوروں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بالخصوص وہ جانور جو کہ اپنے وجود میں بہت بھاری بھرکم ہوتے ہیں۔ تو ان جانوروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اپنا قدم بہت آہستہ آہستہ سے اٹھاتے ہیں، اور ان کی چال میں بہت زیادہ نرمی ہوتی ہے۔ اب اگر ان تمام معنی کو دیکھا جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیسا راستہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ راستہ بہت آرام والا، سہولت والا، آسائش والا اور بہت خوبصورت مناظر والا ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر ہمارا چلنا، سفر طے کرنا بہت آسان ہو جائے۔ پھر صراط الذین انعمت کا جو دوسرا خوبصورت پہلو ہے وہ یہ کہ اگر کوئی راستہ ایسا ہو کہ جس کے اوپر چلنے والا کوئی نہ ہو تو ایسے سنسان اور ویران راستوں پہ چلنا انسان پسند نہیں کرتا، لیکن وہ راستہ جس کے اوپر چلنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو اس راستے پہ چلنے میں انسان کو کوئی وحشت محسوس نہیں ہوتی۔ اب اس دعا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے اوپر آپ نے انعام کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس راستے پہ چلنے والے اور بھی بہت زیادہ لوگ ہیں، تو یہ ہماری وحشت کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ پھر دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس راستے پہ چلنے والے کون سے لوگ تھے، تو دعا میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا ہے، تو پھر ہمارا یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس راستے کو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اس پہ سب سے آگے لیڈ کرنے والے تو انبیاء تھے، پھر صدیقین تھے، پھر شہداء تھے، پھر صالحین تھے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یہ 4 کیٹیگریز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں کہ اگر ان راستوں پہ چلنا ہے تو یہ 4 طرح کے معیار تمہیں دے دیے گئے ہیں، لہٰذا وہ راستہ کس قدر خوبصورت ہوگا کہ جس راستے کو انبیاء نے اختیار کیا ہے۔ لہٰذا ہم انبیاء جیسے تو نہیں ہو سکتے ہیں، وہ بہت آگے ہیں، وہ ہم سب کو لیڈ کرنے والے ہیں، مگر ان کے پیچھے صدیقین آ جاتے ہیں۔ صدیقین جیسے کہ صحابہ کرام اور ہر نبی کے اپنے دور کے وہ حواری جنہوں نے ان انبیاء کی تصدیق کی تھی، وہ بھی اس راستے کے مسافر ہیں۔ صرف وہی لوگ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والا ہر وہ انسان جو کہ اپنے نبی کو فالو کرتا ہے وہ اسی تصدیق میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا معیار، بہترین معیار انبیاء کا ہے، پھر اس کے بعد ان کی تصدیق کرنے والوں کا ہے، پھر تیسرے درجے کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں اس راستے میں شہادت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ جو شہادت کا لفظ ہے یہ گواہی دینے کے لیے بھی آتا ہے، تو گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب تک زندہ تھے تو اپنی نبیوں کے لیے گواہ تھے، ان کی تعلیمات کے لیے گواہ تھے، اور یہاں تک کہ اپنی موت کو بھی انہوں نے نبیوں کے لیے گواہ بنا لیا۔ تو تیسری کیٹیگری کے لوگ جو ہوں گے وہ شہداء ہوں گے، اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ صالحین کا نام لیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم انبیاء کی طرح نہیں ہو سکتے، اگر ہم تصدیق کا وہ معیار نہیں رکھ سکتے، اگر اس راستے کی شہادت ہمیں نصیب نہیں ہوئی ہے تو ہم صالحین کی کیٹیگری میں تو شامل ہو سکتے ہیں۔
لہٰذا یہ وہ 4 طرح کے معیار ہیں جو ہمیں اس راستے کے بتائے گئے ہیں کہ اگر اس راستے پہ چلنا ہے تو یہ معیار سیٹ کر کے تمہیں چلنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہ کاروبار جس میں لوگ نفع کما رہے ہوتے ہیں، ہم وہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں کہ جس کا آگے اسکوپ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ہم اپنی ہر فیلڈ میں جانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے والے لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ اس فیلڈ میں کیسے کامیاب ہوئے ہیں، پھر ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اس روحانی سفر میں ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح سے اس راستے کے اوپر کامیاب ہوئے تھے۔ لہٰذا ہم یہاں پہ دعا مانگتے ہیں تو آگے پورے قرآن میں ہمیں ان لوگوں کے جو ہیں وہ قصے سنائے جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کے جو ہے قصے قرآن پاک میں سنا دیے ہیں، ہم خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیں جن کے اوپر آپ نے انعام کیا تھا، تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نبی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک گرامر کے لحاظ سے نقطہ دیکھا جائے، انعمتا کا لفظ تو ماضی کے لیے آتا ہے، یہ تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ جن کے اوپر آپ نے انعام کر دیا ہے، لہٰذا وہ انعام جو آپ نے آلریڈی ان لوگوں کے اوپر ماضی میں کر دیا ہے، وہ انعام حال اور مستقبل کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ جوڑا گیا ہے۔ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا تو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا انعام آپ نے ان لوگوں کے اوپر کیا تھا، ہمیں بھی وہی راستہ نصیب کریں کہ ہم بھی اس انعام کو حاصل کر سکیں۔ مگر یہاں پر بہت غور طلب بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جس راستے کا سوال کر رہے ہیں، اس راستے کو لیڈ کرنے والے تو انبیاء علیہ السلام ہیں، جبکہ ہم نبیوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تو اپنے پورے معاشرے سے ٹکر لے لیتے ہیں، کہیں ماں باپ مخالف ہو جاتے ہیں، کہیں اولادیں مخالف ہو جاتی ہیں، کہیں بیویاں کسی اور راستے کے اوپر چل رہی ہیں۔ اور بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ ہم جب انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غیر مسلم معاشرے میں رہتے تھے۔ جیسے کہ آج کا کوئی انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں باہر کے ملک میں رہتا ہوں، میرے لیے وہاں پہ دین پہ چلنا بہت مشکل کام ہے، جبکہ ہم انبیاء کو دیکھتے ہیں وہ بھی تو غیر مسلم معاشروں میں ہی رہتے ہیں۔ سارا معاشرہ جو ہے وہ کفر میں ہے، وہ اکیلے کھڑے ہو کے ایک توحید کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے خاندان میں کھڑے ہو سکیں، اپنے ہی گھر میں کسی بات کے اوپر سٹینڈ لے سکیں، بلکہ کسی ایک انسان کے خلاف بھی ہم بعض اوقات جانے سے گریز کرتے ہیں۔ تو وہ انبیاء کس طریقے سے ساری سچویشن کو ڈیل کر لیا کرتے تھے کہ آپ باہر سے بھی لڑ رہے ہوتے تھے اور آپ اندر سے بھی لڑ رہے ہوتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ لوگ اپنے امتحان آزمائش میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ اب ہم جو دعا مانگ رہے ہیں، کیا ہمیں خود اس بات کا احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ہم تو نبیوں کا راستہ مانگ رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر اتنا سٹیمنا ہے، اتنی ہمت ہے، کیا ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ تو یہی ایکچولی یہاں پہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنا ہمارے لیے بھی آسان کر دیں، جیسے کہ ان کے لیے آسان کیا تھا۔ کہ کس طرح ایک نبی جو ہے وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں مگر وہ اتنے مطمئن ہوتے ہیں، کس طرح ایک نبی کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہی ہوتی ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح ایک نبی اپنی بیوی کو اور ایک چھوٹے سے بچے کو بالکل ویران جگہ میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ آخر وہ ایسی کیا ایمانی طاقت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام ان کے لیے کرنا آسان ہو جاتے ہیں؟ لہٰذا ہم بھی تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی وہ ایمانی طاقت نصیب فرمائے کہ ہمارے لیے بھی یہ سارے کام کرنا اتنا آسان ہو جائے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے آزمائشوں کو اور اپنی زندگی کے امتحانات کو اتنی آسانی کے ساتھ ڈیل کر سکیں جیسے یہ لوگ کر کے چلے گئے۔ یہاں بھی ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت آسانیوں والا راستہ مانگا تھا، آسائش والا راستہ مانگا تھا، مگر ہمیں تو لگ رہا ہے کہ انبیاء کے راستے تو بہت مشکل راستے تھے۔ دراصل میں یہ فلسفہ ہمیں قرآن سمجھاتا ہے کہ یہ سب آزمائشی امتحانات ہمیں بہت مشکل لگ رہے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے پاس جو ایمان ہوتا تھا اور ان حالات کو ڈیل کرنے کی جو صلاحیت ہوتی تھی تو ان کے لیے یہ مشکلات بہت آسان ہو جاتی تھیں، ان کے لیے راستوں پہ چلنا بہت آسان ہو جاتا تھا۔ اس کی مثال ایسے کہ کتنا ہی مشکل پیپر کیوں نہ آیا ہو، اگر وہ مجھے آتا ہے تو پھر تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اس کے لیے مشکل ہے جس کو وہ آتا نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام امتحانات اور آزمائش جو کہ انسان کی زندگیوں میں آنے ہوتے ہیں، ان سب کو ڈیل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں یہ مشکل ہی نہ لگے، ہمیں آزمائش ہی نہ لگے اور ہم آسانی سے اس سارے سفر سے گزر جائیں۔ بڑی پیاری بات مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ کیا ان راستوں پہ چلنے والے جو ہم سے پہلے لوگ تھے وہ ناکام ہوئے ہیں؟ تو اس راستے پہ چلنے والا ہمیں کوئی ناکام نظر نہیں آتا، نہ نبی، نہ صدیق، نہ شہید، نہ صالحین۔ لہٰذا یہ وہ خوبصورت راستہ ہے کہ جس میں 100% کامیابی کا یقین ہے کہ اس پر چلنے والے نہ اس سے پہلے کبھی ناکام ہوئے ہیں اور قیامت تک جو اس راستے کے اوپر چلتا رہے گا انشاءاللہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔